سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس آصف سعید کھوسا نے اپنے پیش رو جناب جسٹس ثاقب نثار کی ریٹائرمنٹ کے وقت فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں عدلیہ، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کے درمیان اختیارات کے حوالے سے، ریاست پاکستان میں گورننس کے حوالے سے دوسرے بہت ہی اہم پاکستانیوں کی طرح چارٹر آف گورننس کی تجویز پیش کی تھی اور کہا تھا کہ ریاست کے تمام اداروں میں مذاکرات کی ضرورت ہے اور ایک چارٹر آف گورننس بنانے کی ضرورت ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا کے دور میں تو یہ ممکن نہیں ہو سکا اور انہوں نے اپنی اس تجویز کو آگے بھی نہیں بڑھایا، لیکن اس کی بات مسلسل مختلف حلقے کرتے رہے ہیں۔ ایک بار پھر ریاست پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے پارلیمنٹ، ایگزیکٹو اور عدلیہ کو اپنے حدود کے تعین اور باضابطہ ڈائیلاگ کی بھرپور ضرورت پیش آتی نظر آ رہی ہے تاکہ ادارے ایک دوسرے کے دائرۂ کار میں عمل دخل کے بجائے ڈائیلاگ کے ذریعے اپنے تمام ایشوز کو دور کر سکیں۔ سیاسیات یہ یقین کرتی ہے کہ مقننہ کا کام قانون سازی، ایگزیکٹو کا کام قانون پر عمل درآمد اور عدلیہ کا کام قوانین کی تشریح اور خلاف ورزی پر تعدیبی کارروائی کرنا ہے، لیکن حکومت کے تینوں آرگنز اس کے وقت کے درمیان آئین میں طے کردہ چیک اینڈ بیلنس کا عمل کبھی بھی مبینہ طور پہ مداخلت کا تاثر پیدا کرتا ہے اور یہ تاثر ایک بار پھر نمایاں ہو رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں ہم نے مختلف واقعات دیکھے ہیں، مثال کے طور پہ چند روز قبل ہی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی کہ PIA کے سربراہ کی حیثیت سے ایئر مارشل ارشد ملک کی تعیناتی کو پہلے تو سندھ ہائی کورٹ نے اسے خلاف قانون قرار دے دیا اور اس کے خلاف جب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے تو ان کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا اور سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو برقرار رکھا گیا، جس کے بعد PIA جو قومی ایئر لائن ایک تباہ کن صورتحال سے دوچار ہے، ایک بار پھر اپنے سربراہ سے محروم ہو گئی اور حکومت اب اس سلسلے میں گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ کل اسی حوالے سے دوسرے معاملات بھی حکومت کو یقیناً اس کے کنسرن ہیں، بہت سیریس اس کی ریزرویشن ہیں۔ کل وزیراعظم عمران خان نے ڈیووس میں بزنس لیڈر سے خطاب میں اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے حکم امتناع کے اعتبار سے یعنی کہ اسٹے آرڈر کے اختیار کے مبینہ استعمال پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ وہ چیف جسٹس گلزار احمد سے اس حوالے سے بات بھی کریں گے۔ There was a case in one of the hospitals, we discovered that in the cardiology institute, the mortality rate was 25%. Out of 125 used to die. So we removed the head of the department. He got a stay order and was there for 6 more months. So it's, there's a whole process of change takes time because we now, with the new Chief Justice, we are going to sit down and work out how to stop this nonsense where they can all go and whenever you try and remove someone, unless you have a process of hire and fire, incentives and punishment, no institution can work. So whenever you try and fire someone, they go and get a stay order. اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوتا سپٹمبر میں جب حکومت نے وفاقی محتسب مشتاق سکھیرا کو فارغ کیا تھا، ان کی ملازمت کو ختم کیا تھا، جس کے خلاف مشتاق سکھیرا صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو اپنے عہدے پہ بحال کر دیا تھا اور حکومت کو اس معاملے میں بھی منہ کی کھانی پڑی تھی۔ مگر اس سلسلے کا سب سے اہم واقعہ تھا، سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اور اداروں کے مابین اس تنازع کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جب پچھلے مہینے سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف پٹیشن کو ایک ہی دن میں سماعت کے لیے منظور کر لیا۔ پہلے تو یہ خیال تھا کہ یہ سو موٹو نوٹس تھا، پہلی ہی سماعت پر آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی نوٹیفیکیشن کو چیف جسٹس آف پاکستان نے روک دیا تھا۔ تفصیلی فیصلے میں حکم دیا تھا کہ اگر پارلیمنٹ پر مہینوں میں قانون سازی کر کے یہ معاملہ طے نہیں کرتی تو حکومت کو نیا آرمی چیف لانا ہوگا۔ یہ پورا نظام تھا، یہ احکامات تھے اور یہ ڈیولپمنٹ تھی جس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ کئی چوٹی کے قانونی ماہرین نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان اقدامات کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ جس طرح جج صاحبان نے مثال کے طور پہ یہ تصور کر لیا کہ سپریم کورٹ حکم دے سکتی ہے پارلیمنٹ کو یا گورنمنٹ کو کہ فلانا قانون بناؤ، فلاں نہ بناؤ، فلاں بناؤ، سپریم کورٹ ایک MNA کو یہ حکم نہیں دے سکتی کہ تم ووٹ دائیں دو یا بائیں دو۔ یہ میرا پریولیج ہے، اس کو نہ آپ مجھے مجبور کر سکتے ہیں نہ پاکستان کی ہائیسٹ عدالت مجبور کر سکتی ہے کہ اس طرح ووٹ دو اور اس طرح ووٹ دو، یا یہ قانون سازی کرو وہ قانون سازی کرو۔ یہ پارلیمنٹ ساورن پارلیمنٹ ہے۔ ایک بار پھر
طے ہونا ہے، اور ابھی تک اس سلسلے میں بظاہر ایسا لگتا ہے کنفیوژن باقی ہے کہ پارلیمنٹ کیا کام کرے گی اور انتظامیہ کیا کام کرے گی اور عدلیہ کیا کام ہوگا، اور اس سلسلے میں ایگزیکٹو اور خاص طور پہ عدلیہ کے اختیارات کے حوالے سے ایک تضاد ہے جو کہ بارہا نظر آتا ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کریں گے۔ وفاقی کابینہ کے وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فواد چودھری صاحب مسلسل اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ایک اداروں کے درمیان بات چیت کرنے کی بہت ضرورت ہے، حدود کے تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات بہت شدت سے پاکستان کی پارلیمنٹ میں کہی جا چکی ہے۔ سابق وزیر اعظم، سابق چیئرمین سینٹ اس سلسلے میں بہت ہی شدت سے کیس پیش کرتے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ ایک بار پھر ایسا لگتا ہے کہ اندر ہی اندر جو ہے اس سلسلے میں بہت ہی ڈسکمفرٹ ہے، اور یہ ڈسکمفرٹ جو ہے اس کے اثرات کبھی بھی نمایاں ہو سکتے ہیں اور وہ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ اس پرسپشن سے ایگری کریں گے کہ ایک بار پھر اس معاملے میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، مجھے ایک تھوڑا سا ایج حاصل ہے کہ میں نے بہت قریب سے جو عدالت ہے اس کو بھی دیکھا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ سیاست میں کرتا ہوں اور اب میں گورنمنٹ میں ہوں، گورنمنٹ میں میری پوزیشن ہے، تو اس حوالے سے میں نے گورنمنٹ کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے، اور اسی لیے میں نے بارہا یہ بات کی ہے۔ اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے جو پہلے دن بات کی تھی کہ یہ بات چیت ہونی چاہیے اور اداروں کو اپنے اپنے اختیارات کے اوپر بات کرنی چاہیے، میں اس کا بڑا شدید حامی ہوں۔ یہاں پہ ایک تاثر جو یہ بن گیا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ حکومت سے بات نہیں کرے یا وہ انٹریکشن نہیں رکھے، یہ تو بالکل غلط ہے۔ چیف جسٹس کی جو پوزیشن ہے وہ ایگزیکٹو پوزیشن ہے، اور ایگزیکٹو پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک لائزن چاہیے حکومت کے ساتھ، پارلیمان کے ساتھ، اور اس لائزن نہ ہونے کی وجہ سے، اس ایک طریقہ کار نہ ہونے کی وجہ سے بہت مشکلات جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ مگر فواد صاحب اس کے لیے تو ایک مروجہ طریقہ کار موجود ہے، بلکہ وہ پراپر رولز آف بزنس میں کہ اٹارنی جنرل کا کام ہی یہی ہے کہ وہ یہ لیزان کرے، وہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان، سپریم کورٹ کے درمیان وہ پل بنے، یہ تو اس کا کام ہے۔ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لا منسٹری کا، اٹارنی جنرل کا یہی کام ہے کہ وہ یہ ایک لائزن کرے، لیکن ہوا یہ کہ یہ جب افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس بنے اور دوبارہ انہیں سپریم کورٹ نے بحال کیا، اس کے بعد سے یہ جو ایک برج ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے اور یہ جڑ نہیں پا رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب افتخار چودھری بحال ہوئے تو انہوں نے کسی بھی گورنمنٹ کے اہلکار سے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے ایک بہت ہی اگریسو پالیسی اختیار کی حکومت کے خلاف۔ اب اگرچہ جوڈیشری اس سے کچھ باہر آئی ہے، لیکن ابھی بھی بہت بڑا ایک جو اس دور سے جو مثلا 19ویں ترمیم جو تھی آئین کی، جس طریقے سے اس کو یوسف رضا گیلانی صاحب کو بلیک میل کر کے باقاعدہ اس کو جو ہے وہ ختم کرایا گیا، اور اس کے بعد 20ویں آئینی ترمیم لائی گئی، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد سے جو وہ ایک نیٹ ورک تھا یا ایک جو رابطہ کار تھا وہ موجود نہیں ہے، اس کو افیکٹو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ نے بڑی زبردست پرائم منسٹر صاحب کا جو آپ نے ٹکڑا سنایا، اب دیکھیے اگر پرائم منسٹر ہی یہ کہہ رہے ہیں، ایک ڈاکٹر جو ہے وہ برطرف ہوئے 6 مہینے، اور بالکل حکومت کا ایک واضح موقف تھا کہ وہ ان کی وجہ سے ایڈمنسٹریٹو فیلئر کی وجہ سے ڈیتھ ہو رہی تھی، لیکن ان کو 6 مہینے کا سٹے مل گیا۔ اسی طریقے سے اور اتنے زیادہ فیصلے ہیں، یہ ایک اہم فیصلہ ہے یہ ایک فیصلہ جو کہ ابھی بل چند دن پہلے کا ہے، جس میں کہ پی آئی اے کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں مارشل ارشد ملک، وہ ظاہر ہے کہ اس وقت پی آئی اے تو بہت ہی تباہ کن صورتحال میں ہے۔ وہ ان کو پہلے سیک کر دیا تھا سندھ ہائی کورٹ نے، پھر سپریم کورٹ نے اپہولڈ کیا، اور پورا ایک ویکیوم جو ہے وہ اس وقت پھر پی آئی اے میں کھڑا ہے، اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ظاہر ہے کہ غیر قانونی طور پہ حکومت نے یہ کام کیا تھا، ان کو اپوائنٹ کیا تھا۔ دیکھیے وہ تو چونکہ سبجیکٹس ہے تو میرٹس کے اوپر تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن معاملہ یہ ہے جس طرح آپ نے پہلے جو جنرل قمر باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے بعد کے اوپر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا حوالہ دیا، دیکھیے یہ اس طرح، اور پھر ابھی ہائی کورٹ اسلام آباد نے ایک اور بہت دلچسپ فیصلہ دیا، انہوں نے کہا موٹر وے کے اوپر آپ موٹر بائکس کو چلانے دیں۔ اب مجھے بتائیے
کہ ججز کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ موٹر وے کے اوپر موٹر بائک چلانے دینے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. یہ جو بات ہے یہ تو این ایچ اے نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. جو ہائی ویز کے لوگ ہیں میں بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. کوئی بھی یہ فیصلہ جو ہے یہ پیورلی ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہے اور یہ این ایچ اے نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو اس طرح کے جو چیف آف آرمی سٹاف کی آپ دیکھیے, پورا ملک جو ہے وہ ایک آپ نے اگنور کر دیا کہ اس کی اہمیت. آپ نے ایسے ہی دیکھا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی ہم سٹے دے رہے ہیں کسی گورنمنٹ آفیسر کو. ایسے تو نہیں ہے. آرمی چیف خود ایک انسٹیٹیوشن ہے اور آپ نے اس کو روک دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عدالتوں کے اندر ایک ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے. پارلیمان کو آپ روز حکم دے دیتے ہیں فلانی جگہ کے اوپر آپ قانون سازی کریں. پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے ماتحت ادارہ نہیں ہے, نہ ہی ہائی کورٹ کے ماتحت ادارہ ہے. ابھی حال ہی میں لیکن اچھی مثالیں بھی موجود ہیں. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جس طرح سے جو رول ادا کیا الیکشن کمیشن کی تعیناتی میں, وہ بہت ہی قابل تحسین ہے. میری نظر میں جو آپ کو جو ادارے ہیں ان کو یہ نہیں طے کرنا کہ ہمارے اختیار کیا ہے, ان کو یہ طے کرنا ہے انہوں نے رکنا کہا ہے اپنے اختیار استعمال کرنے سے. اس کے اوپر چھوڑ بحث ہی نہیں کریے کہ سپریم کورٹ کا کیا بہت بڑے اختیارات ہیں, کیا وہ پارلیمنٹ کی حدود میں آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی. یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے بھی خود کرنا ہے. اسی طرح سے جو پارلیمان ہے, میں نے لیکن فواد چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایک ہم کنٹمپریری اگر ہسٹری دیکھیں, وہ کرنٹ پوزیشن دیکھیں, جو دنیا کی بڑی بڑی جمہوریتیں ہیں, بھارت ہے, برطانیہ ہے, امریکہ ہے, کہ وہاں پہ سپریم کورٹ اور جو ایگزیکٹو ہے وہاں پہ اختیارات کا ہم نے کبھی ٹکراؤ اور وہاں پہ تضاد اور بحث نہیں دیکھی. سیٹلڈ ایریاز ہیں, سیٹلڈ ٹرف ہیں, ہم کیوں نہیں ڈٹرمن کر پا رہے ہیں؟ دیکھیے اصل میں یہ یہاں پر کافی ہمارا جو ایک کانسٹیٹیوشنل آپ کبھی جو سپریم کورٹ یا عدالتیں بالکل ہی ریسٹرینٹ کر جاتی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی گورنمنٹس کے اوپر بالکل ہی چیک نہیں ہوتا. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹس کے اوپر چیک لازماً ہونا چاہیے. عدالتوں کو ایک وائبرنٹ کورٹس ہونا چاہیے. اور دوسری طرف جب معاملہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ہی دوسری طرف چلے جاتے ہیں. بیلنس جو ہے نا وہ ہمارے سسٹم میں کچھ اداروں کے اندر جو ہے ہمارے سسٹمز میں تھوڑا غائب ہے. بیلنس لانے کی ضرورت ہے. ہماری سوسائٹی میں بھی تھوڑا بیلنس جو ہے نا وہ ہمارا آؤٹ ہے. ہمیں اس کو بھی جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اداروں کے درمیان پہلے بیلنس آئے گا, یہی پھر سوسائٹی میں ٹرانسفر ہوگا. بہت ہی اہم ہے کہ اداروں کے درمیان جو ریسٹرینٹ کے معاملات ہیں اس کے اوپر بات چیت ہو, اور پتہ ہو کہ کہاں پہ کتنا انٹرفیئرنس جو ہے وہ قابل قبول ہوگی اور کتنی قابل قبول نہیں ہوگی. یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ موضوع نہیں ہے یا یہ بہتر نہیں ہے کہ جہاں پر بھی شدید تحفظات ہیں, وزیر اعظم کے ہیں یا حکومت کے ہیں, ایسے معاملات میں کہ اس پر پبلکلی بات نہ کی جائے اور اس کے لیے خاموشی سے باقاعدہ فورم کو استعمال کیا جائے اور بہت ایک محتاط انداز میں اور سوبر انداز میں اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کی جائے. جب پبلکلی بات کر دی جاتی ہے تو اس سے عموماً پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں, خاص طور پر اسپیسیفک معاملات میں. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو میکنزم ہونا چاہیے لا منسٹری کے توسط سے, اٹارنی جنرل کے توسط سے, اور پھر چیف جسٹسز کا, جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا, چیف جسٹسز نے جو اپنا یہ رول اگر سمجھ لیا ہے کہ وہ کسی طور کے اوپر حکومت سے, پارلیمان سے ان کے رابطہ نہیں ہوگا اور وہ بالکل ایک جزیرے میں رہیں گے, تو یہ تو پھر معاملہ نہیں چلے گا. ظاہر ہے کہ وہ بھی اس سسٹم کا حصہ ہیں اور ان کو چیف جسٹسز کو ایک رابطہ ان کا ہونا ہی چاہیے ان اداروں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جو میٹر کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے.